बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर आफ़ियत से होंगे। यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम है। 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे था, तो नूर और अब्दुल्ला के स्कूल में फ़ंक्शन था, तो उन्हें मैं रेडी कर रही थी। और आज के मेन जो टॉपिक है हमारा, जो मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूँगी, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अक्सर हम दूसरों को खुश करने के लिए सब कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो या तो हमारे पास वक्त नहीं होता या फिर हौसला। हमारी अपने ख्वाब, अपनी खुशियाँ, अपनी ख्वाहिशें सारे एक तरफ हो जाते हैं, क्योंकि हमें लग रहा होता है कि पहले सबको खुश करना ज़रूरी है। मैं भी ऐसी ही थी, हर वक्त दूसरों के लिए दौड़ती रहती। आहिस्ता आहिस्ता ख़ुद को भूल गई। फिर एक दिन एहसास हुआ कि अगर हम लोग, आप लोग अपने लिए नहीं जिएंगे तो ज़िंदगी किसी और के फैसलों में गुजर जाएगी। ये सोचना तकलीफ़ दे है, लेकिन हकीकत यही है। हम में से ज़्यादातर लोग अपने ख्वाब दफना देते हैं सिर्फ़ इसीलिए कि लोग क्या कहेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं कि हमेशा लोग कुछ ना कुछ तो ज़रूर कहेंगे, वो खामोश नहीं रह सकते, लेकिन ज़िंदगी सिर्फ़ आपकी है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अपने लिए जीना शुरू करें, स्टेप्स लें अपने लिए जो आपको आपका सपोर्टर बना दें। दूसरों पर इन्हिसार करना, दूसरों की हर दफ़ा दिलजोई करना, दूसरों को खुश करने की कोशिश करना, ये सारा कुछ आपके लिए नुकसानदेह है और आप इसमें अपने आप को कहीं गुम कर बैठेंगी और एट दी एंड आपके कुछ भी अच्छा नसीब नहीं होगा। कहीं आपने कोई बुरा काम किया, जहां आपने इतनी ज़्यादा नेकियां की थी, वो सारी नेकियां आपकी एक तरफ और ख़त्म कर दी जाएंगी। उस बुरे काम को ही याद रखा जाएगा। तो मेरी तो अपनी ज़िंदगी का यही एक्सपीरियंस है कि आप लोग अपने लिए जिएं। दूसरों को भी ठीक है देखना चाहिए, खुदगर्ज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन अपने आप को भी इस फहरिस्त में लाजमी शामिल करें जहां आप दूसरों का ख्याल रख रहे होते हैं। तो आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल होने वाली है। इंशाल्लाह इसमें मैं आपको ऐसे स्टेप्स बताऊंगी जिसको अपनाकर आप अपने लिए जीना शुरू कर देंगे और दूसरों को बिल्कुल ठीक है किसी हद तक इम्पोर्टेंस देंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आपके लिए अपना आप होना चाहिए। जी चले जी स्टार्ट करते हैं। अक्सर अगर मैं शुरू से बात करूं तो अक्सर हमारे वालिदैन, हमारा मुआशरा हमें यही सिखा रहा होता है कि दूसरों के लिए कुर्बानी दें, अपने आप को भूल जाएं। अगर आपसे दूसरे हैप्पी हैं तो आप सब कुछ आपका ठीक है, लेकिन अगर यही कुर्बानी आपको ख़त्म कर दे तो ये कोई सेहतमंद नहीं है। हम में से कितने ज़्यादा लोग अपने सारे के सारे ख्वाब दफना देते हैं, जो हमने देखे होते हैं कि हम ये बनेंगे, ये करेंगे, और इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं जिनके लिए, लेकिन जब वो ख्वाबों को पूरा करने की बारी आती है तो हम इस डर से कि लोग क्या कहेंगे, हम कैसे करें, हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो नमाज है। नमाज भी लाजमी पढ़ें, अल्लाह ताला को याद रखें ताकि आपकी दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाए। ये मैं नहीं कहती कि हमारी दुनिया ही सब कुछ है, दुनिया के खातिर हम ये करें, ये करें। दुनिया के साथ साथ आखिरत को भी याद रखना चाहिए, और आखिरत में सबसे पहला जो सवाल होगा वह नमाज का ही होगा। और अल्लाह से दुआ करते रहा करें, रब्बाना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरात, के अल्लाह मेरी दुनिया भी संवार दे और आखिरत भी संवार दे। आज जो मैं आपको स्टेप्स बताने वाली हूँ कि जिसके ज़रिए आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दे सकते हैं, वो वहाँ पर चलते हैं। वो उनमें आता है सबसे पहले अपने पसंद को पहचानें। नंबर 1 पे आता है कि अपनी पसंद को पहचानें। आपको क्या पसंद है, आप किस काम को करते हुए खुश हो रहे होते हैं। हम में से अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग अपने पेरेंट्स के पसंद के ही मज़ामीन पढ़ रहे होते हैं कि हमारे वालिद साहब चाहते हैं, हमारी मामा चाहती हैं कि हम डॉक्टर बनें, हमारे ये चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं। जब तक हमें अपना खुद का नहीं पता होगा कि हम क्या चाहते हैं, तब तक हम वो काम कभी भी खुशी के साथ नहीं करेंगे, और उसका जो रिज़ल्ट आएगा ना, कॉन्सिक्वेंसेस, वो कोई ख़ासा अच्छा नहीं होगा। जो आपके अपने ख्वाब है, आपने उनको क्या करना है, इम्पोर्टेंस देनी है। नंबर 2 पे आपने क्या करना है, छोटे छोटे फ़ैसले खुद करने की कोशिश करनी है, दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं होना।
اکثر ہم میں سے بہت زیادہ لوگ میں نے دیکھا ہے، میرا اپنا ایک ذاتی ایکسپیرینس ہے، کوئی کپڑے بھی خریدنے ہیں، کچھ بھی لینا ہے تو اس سے پوچھ لو کہ کیا یہ مجھے صحیح لگے گا، کوئی چیز لینی ہے تو کیا آپ مجھے بتا دیں۔ ہر چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے دوسروں کے اوپر ڈیپینڈنٹ کر رہے ہوتے ہیں، ٹوٹلی طور پر اپنی جو رائے ہے، اپنے جو فیصلے ہیں وہ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں۔ اور ایسے لوگ جو دوسروں کے اوپر اپنا فیصلہ چھوڑ دیتے ہیں وہ کل کو بہت زیادہ پچھتاتے ہیں۔ اس پر بھی ایک علیحدہ ویڈیو میں نے بنائی ہوئی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب ہم کسی سے مشورہ لیتے ہیں تو مشورہ لینا یا مشورہ دینا بھی سنت ہے۔ لیکن آج کل کا جو زمانہ چل رہا ہے 21 سینچری میں ہم سروائیو کر رہے ہیں، یہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ اگر میں اسے اچھا مشورہ دے دوں تو کہیں ایک کامیاب نہ ہو جائے۔ آج کل کی جو کامیابی آپ کی ہے وہ آپ ہی کے لیے ہے، دوسرے جو لوگ ہیں وہ ان سے بہت زیادہ، یہ انفارچونیٹلی بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ لوگ آپ سے کبھی بھی ہیپی، خوش نہیں ہوں گے، وہ آپ کو کبھی بھی اچھا مشورہ نہیں دیں گے۔ ہاں البتہ آپ کے ماں باپ، بہن بھائی یا بہت ہی عزیز و اقارب جو آپ کے بہت رشتہ دار، جو آپ جنہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے بہت زیادہ سنسیئر ہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ ادروائز کوئی دوسرا تیسرا بندہ کوئی چل رہا ہے، کوئی یہ ہے تو وہ آپ کو تو اسے پہچان ہی نہیں سکیں گے کہ یہ آپ کے ساتھ سنسیئر بھی ہے کہ نہیں ہے۔ الٹا وہ آپ کو ایسا مشورہ دے گا کہ اس کے چلتے آپ اپنا بہت زیادہ بیڑا غرق بھی کر سکتے ہیں۔ میں یہ لفظ نہیں بولنا چاہتی تھی، لیکن چونکہ یہ موقع کی مناسبت کے اوپر بہت زیادہ سوٹ کر رہا تھا تو یہ میں چاہ رہی تھی کہ میں آپ کے سامنے بولوں تاکہ حقیقت آپ کے سامنے آشنا ہو جائے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے فیصلے، اپنے گھر کے فیصلے، اپنے میاں بیوی کے فیصلے دوسروں کی پنچایتوں میں جا کے کبھی بھی نہیں کرنے چاہیے۔ دوسروں کے فیصلے اپنے اوپر امپوز کریں گے جو آپ دونوں چاہ رہے ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کی فیملی ہے، اگر دوسرے وہ فیصلے کریں گے تو وہ آپ بہت زیادہ اپنا آپ خراب کر بیٹھیں گے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کا گھر کس طریقے سے، کس نظام کے تحت چل رہا ہے، اس میں آپ کو کیا چیز کی ضرورت ہے، کیا نہیں ضرورت۔ تو میرا تو یہی مشورہ ہے کہ اپنے فیصلے جو ہے خود کریں اور خود لکھیں۔ یہاں تک ہم ڈیپینڈ کر رہے ہوتے کہ ہم چھٹی گزارنے کہاں جائیں، میرے بچوں نے عید کے کپڑے لینے ہیں تو کیسے لیں، کون سے لیں۔ یہ اتنا زیادہ جب ہم کسی کے اوپر انحصار کرتے ہیں نا تو وہ بندہ سوچتا ہے کہ یہ تو میرے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگ جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں ایٹیٹیوڈ، اگلا بندہ تو بہت زیادہ ایٹیٹیوڈ رکھتا ہے، خود غرض ہے، ایٹیٹیوڈ ہے اس میں، تو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو۔ مجھے لگتا ہے کسی حد تک یہ بات ٹھیک ہے، آپ میں یہ کوالٹی پائی جانی چاہیے۔ ہر وقت دوسروں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آپ اپنے آپ کو جو بھول جاتے ہیں نا تو یہ کام بہت غلط ہے۔ نمبر 3 پہ آتا ہے جو میرا پوائنٹ بہت ہی زیادہ ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ خود دوسروں کو نہ کہنا شروع کرے، ایک حدود مقرر کرے۔ ہر بات ہر کسی کی ہر وقت نہیں ماننی جاتی اور نہ ہی ماننی چاہیے۔ ہم میں سے اکثر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہر بات دوسروں کی مان رہے ہوتے ہیں اور سارا جو کام ہے وہ خراب کر بیٹھتے ہیں۔ کہ کسی نے یہ کہہ دیا، آپ بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں، اس نے کہہ دیا کہ آپ یہ میرا کام کر دیں، آپ تھکے ہوئے ہیں، آپ فل بیمار ہیں، لیکن کیونکہ اس نے کہہ دیا ہے آپ نے اسے خوش کرنا ہے، آپ نے اپنی صحت کو نہیں دیکھنا، آپ اس کے لیے وہ کام کرنے کے لیے ریڈی ہو جائیں گے جس میں آپ دوسروں کو خوش کر رہے ہیں، لیکن اپنی باڈی کے ساتھ، اپنے ساتھ آپ بہت زیادہ ناانصافی کر رہے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر ہے کہ اپنے خوابوں کو بھی ترجیح دیں۔ آج میں آپ کو سچی کہانی بتاتی ہوں۔ میری ایک دوست الحمدللہ اتنا زیادہ ہم یونیورسٹی کالجیں تک، کالج سے میری فرینڈ تھی، اسکول کالجز یونیورسٹی، لیکن کالج اور یونیورسٹی میں میرا وہ بہت زیادہ ہم قریب ہو گئے نا، ہم اکٹھا پڑھے ماشاءاللہ سے، اتنی انٹیلیجنٹ، لائک فائق ہر چیز، یونیورسٹی تک بایولوجی سبجیکٹ پڑھا، سارا کچھ کیا، لیکن لوگوں کے ڈر سے آ کے سب کچھ چھوڑ دیا، کوئی پریکٹس نہ کر سکے۔ جیسے اکثر ڈاکٹرز وغیرہ کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اس کے تو بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ چھوڑ کے جا رہی ہے کام پہ، یہ کریے وہ کرے۔ تو جب ٹھیک ہے، اب میں بھی گھر کے کام کری، سارا کچھ کر رہی ہوں، الحمدللہ مجھے اتنی آزادی ہے، میں اپنی مرضی سے کر رہی ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ بچوں کو تھوڑا سا ٹائم دینا ضروری ہے،
اس کے ساتھ ساتھ اگر میں یوٹیوب پہ گھر پہ کچھ بچوں کو پڑھا رہی ہوں تو میں اپنا علم جو ہے، نالج جو ہے وہ ٹرانسفر کر رہی ہوں. آئی ایم سیٹسفائیڈ، میں مطمئن ہوں. لیکن اس پہ بھی اکثر لوگ جو ہیں آپ کو شروع میں بہت زیادہ کریں گے، تم کیسے کرو گی، تم تو یہ بھی کر رہی ہو، یہ بھی کر رہی ہو، یہ بھی کر رہی ہو، تم نہیں کر سکتی. جب بندہ آپ کے وہ کان میں یہ بات ڈال دیں کہ تم نہیں کر سکتی، تو انسان کو بھی اپنے اوپر ڈاؤٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ سچ میں کہیں میں نہیں کر سکتی. تو بس آپ نے ہرگز نہیں کرنا. تو وہ میرے دوست کو بھی شروع میں ایسے ہی کہا گیا، اس نے اسٹیپ لیا، اس نے اپنے خوابوں کو ترجیح دی، اور آج ماشاءاللہ وہ اتنا زیادہ، وہ میری دوست جو ہے وہ بریلینٹ ہے اپنے مقام پہ، اپنی جگہ پہ. تو اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں نا، محنت کرنے والوں کا میں ضرور مدد کرتا ہوں. تو بس آپ نے بھی محنت کرنی ہے، اپنے آپ کو ٹائم دینا ہے، اور لوگوں کی جو تنقید ہے نا اس کو آپ نے ذرا بھی اثر انداز نہیں ہونا. جب آپ لوگ دوسروں کی توقعات میں خود کو الجھائے رکھیں گے تو وہ پھر آپ کا جو کام ہے نا وہ خراب ہو جائے گا. آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ایک کاغذ لینا ہے اور اس کے اوپر لکھنا ہے کہ آپ کس کے لیے جی رہے ہیں، آپ کیا جینا چاہتے ہیں، آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. آپ کی زندگی آپ کا فیصلہ، دوسروں کی زندگی نہیں ہے جو دوسروں کے فیصلوں کے مطابق آپ چلیں. تو اپنے آپ کو ترجیح دیں. اس ویڈیو میں مجھے امید ہے کہ میں آپ کو اتنا موٹیویٹ کر چکی ہوں کہ آپ آئندہ سے انشاءاللہ آج سے ہی اپنی سنیں گے، اپنی کریں گے، اور دوسروں کی پرواہ ہرگز نہیں کریں گے. دوسرے آپ سے کبھی بھی ہیپی نہیں ہوں گے، یہ بات آپ لکھوا لیں مجھ سے انشاءاللہ کہ نہیں. جہاں آپ اتنی زیادہ نیکیاں کریں گے، اگر آپ نے کوئی ذرا بھی برائی کر دی تو وہ ساری نیکیاں جو ہے آپ کی وہ ختم، اور آپ کی وہ برائی ایک جو ہے وہ آپ کو یاد رکھی جائے گی. اور آخر میں آپ اپنی زندگی میں جو آپ اچیو کرنا چاہتے تھے، تھوڑی سی تو چھوٹی سی تو زندگی ہے، اگر وہی حاصل نہ کر پائے تو آپ بہت زیادہ پچھتائیں گے. اور وہ کل کا پچھتانا، وہ کہتے ہیں نا، اب پچھتائے کیا فائدہ جب چگ گئی چڑیا کھیت. اور آخر میں آپ کو ساتھ ایک بہت ہی اپنی دل کی بات کرنا چاہتی ہوں. اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آ رہی ہے، اگر آپ کو یہ میری باتیں پسند آ رہی ہے تو جاتے جاتے ایک لائک اور کمنٹ اور سبسکرائب لازمی کرتے ہوئے جائیں اور اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.